تو کل مولانا ہم نے حروف مشبہ بالفعل کی بحث شروع کی تھی. میں نے بتلایا تھا ان حروف کو فعل کے مشابہ کیوں کہا جاتا ہے, مشبہ بالفعل کیوں کہا جاتا ہے. اس لیے کہ ان کی مشابہت ہے فعل کے ساتھ لفظاً بھی اور معناً بھی. لفظاً اس طرح مشابہت ہے مولانا کہ جس طرح فعل کا آخر مبنی علی الفتح ہوتا ہے, ان حروف کا آخر بھی مبنی علی الفتح ہے. جیسے فعل متعدی ایک اسم اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے, اسی طرح یہ حروف بھی ایک اسم کو نصب دیتے ہیں اور ایک اسم کو رفع دیتے ہیں. اور جیسے فعل ثلاثی, رباعی اور خماسی ہوتا ہے, اسی طرح یہ حروف بھی ثلاثی, رباعی اور خماسی ہیں. اور معنن بھی مشابہت ہے, اس لیے کہ یہ حروف فعل کا معنی ادا کرتے ہیں. ان اور انا حققت کا بمعنی حققت کے ہوتے ہیں, اور لکنہ بمعنی استدرکت کے, اور کأن بمعنی شبہت کے, اور لیت بمعنی تمنیت کے, اور لعل بمعنی ترجیت کے. بھائی اور بتلایا تھا یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں, اسم کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں, اور کبھی کبھار ان کے ساتھ مائے کافہ بھی مل جاتا ہے, اور اس صورت میں پھر یہ مولانا جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتے ہیں اور پھر یہ جملہ فعل پر بھی داخل ہوتے ہیں مولانا. تو اور پھر جب یہ ما کافہ ان کے ساتھ مل جائے تو یہ حروف جو ہیں حصر اور تاکید کا فائدہ دیتے ہیں. اس کے بعد بتلایا تھا کہ انا جو ہے وہ جملے کے معنی میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا, صرف اس کے اندر تاکید پیدا کر دیتا ہے, جبکہ انا جو ہے جملے کے معنی کو کس میں حکم میں کر دیتا ہے, مفرد کے حکم میں کر دیتا ہے. اور اس کا طریقہ کیا تھا مولانا کہ خبر کے مصدر کو نکال کر اس کی اضافت کر دیں, کس کی طرف, انا کے اسم کی طرف. بھائی تو مفرد کے یعنی اس پر وہ کلام مفید نہیں رہتا, اس پر سکوت کرنا صحیح نہیں ہوتا. اس کے بعد بتلایا تھا تو جو جملے کے مواقع ہیں وہاں پر انا آئے گا, اور جو مفرد کے مواقع ہیں وہاں پر انا آئے گا. تو کلام کی ابتدا میں انا آئے گا, قال کے بعد انا آئے گا مولانا. موصول کا صلہ آئے تو وہاں پر کیا آئے گا, یہ موصول کے بعد انا آئے گا. اور اسی طرح جب خبر میں لام آئے تو پھر بھی کیا آئے گا, انا آئے گا. بھائی انا آئے گا. بھائی سامنے آ جاؤ, آدھے ادھر ہو آدھے ادھر ہو, تم ادھر موڑو. اور جو مفرد کا مقام ہوگا وہاں ان آئے گا. مثال کے طور پر فاعل کا مقام ہے تو وہاں کیا آئے گا, ان آئے گا. مفعول کا مقام ہے, ان آئے گا. مضاف الیہ کا مقام ہے, وہاں ان آئے گا مولانا. مجرور ہے تو وہاں پر ان آئے گا. بھائی اسی طرح لو کے بعد بھی ان آئے گا, اس لیے کہ لو حرف شرط ہے, اور حرف شرط ہمیشہ کس پر داخل ہوتے ہیں, فعل پر داخل ہوتے ہیں. اور یہاں پر تو لو کے بعد ان آ رہا ہے, فعل نہیں آ رہا, لہذا یہ جو آگے جملہ ہے اس کو فعل کے لیے, فعل محذوف کے لیے فاعل بنا دیں گے, اور یہاں فعل محذوف نکالیں گے, ای لو ثبت ان. اور اس طرح لولا کے بعد بھی مولانا ان آئے گا, اس لیے کہ لولا کے بعد مبتدا آیا کرتا ہے, اور مبتدا کیا ہوتا ہے, مفرد ہوتا ہے. تو لہذا یہاں انا نہیں پڑھیں گے بلکہ کیا پڑھیں گے, انا پڑھیں گے. تو یہ لولا امتناعیہ ہے, اور اس کے بعد مبتدا آتا ہے جس کی خبر کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے. اس کے بعد بتلایا تھا مولانا کہ یہ جو انا ہے, یہ جو انا ہے, انا لفظاً بھی موجود, معنن بھی موجود. لفظاً اس طرح موجود کہ مولانا ایک کو نصب دے رہا ہے اور ایک کو رفع دے رہا ہے, تو لفظوں کے اعتبار سے بھی اس کا وجود ہے. اور معنن بھی موجود ہے کہ معنی میں اثر کر رہا ہے مولانا, جملے کو یہ کس کے حکم میں کر دیتا ہے, مفرد کے. جبکہ انا من وجہ موجود ہے, من وجہ معدوم ہے. لفظوں کے اعتبار سے موجود کیونکہ نصب دے رہا ہے مولانا, رفع دے رہا ہے. اور معنی کے اعتبار سے مولانا یہ معدوم ہے, اس لیے کہ جملے کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, صرف جملے میں کیا پیدا کرتا ہے, تاکید پیدا کرتا ہے. تو جیسے پہلے جملہ تھا اب بھی جملہ ہے مولانا, تو یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور تو انا کیا ہے, لفظاً بھی موجود اور معنن بھی, جبکہ انا من وجہ موجود اور من وجہ غیر معدوم. تو لہذا اس میں انا کے اسم کے لفظوں پر بھی عطف جائز ہے اور اس کے محل پر بھی عطف جائز ہے, کیونکہ من وجہ موجود, تو وجود کے اعتبار سے جب ہم عطف کریں گے تو کیا پڑھیں گے, نصاب. اور من وجہ یہ معدوم, تو اس اعتبار سے کیا پڑھیں گے مولانا, عطف. معطوف میں
رفع پڑھیں گے بھائی. لیکن میں نے بتلایا تھا اس کے اندر شرط یہ ہے کہ انا کی خبر لفظاً یا تقدیراً پہلے گزر چکی ہو، پھر رفع کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ عطف کر سکتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ انا کی خبر پہلے نہیں گزری اور آپ عطف رفع کے ساتھ کرتے ہیں تو آگے خبر آئے گی اور اس خبر کے اندر عامل انا بھی بن جائے گا اور ابتدا بھی بن جائے گی، اور ایک ہی معمول کے اندر دو عامل آ جائیں، ایسا جائز نہیں ہے مولانا. اس کے بعد بتلایا تھا کہ انا کی خبر پر کبھی لام داخل ہوتا ہے اور انا اور انا جو ہیں ان کو کبھی مخفف بھی بناتے ہیں، تو اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ مخففہ من المثقلہ. اور اس کے بعد بتلایا تھا کہ جب یہ انا مخففہ من المثقلہ ہو تو اس کی خبر کر لام کا داخل کرنا واجب ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کبھی عمل کرے گا اور کبھی عمل نہیں کرے گا. دو مثالیں، وہ ایک میں عمل کر رہا تھا اور ایک میں عمل نہیں کر رہا تھا. اور اس کے بعد جب آپ اس کو لغو کر دیتے ہیں، عمل سے روک دیتے ہیں مولانا، تو اب اس کا داخل ہونا افعال پر بھی جائز ہے، لیکن ایسے افعال پر اب بھی ایسے افعال پر داخل ہوگا جو خود آگے کس پر داخل ہوتے ہیں؟ اسم اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، جیسے افعال ناقصہ اور افعال قلوب تھے مولانا. اسی طرح انا مفتوحہ بھی کبھی مخففہ ہوتا ہے، اور اس صورت میں اس کا عمل واجب ہے کس کے اندر؟ ضمیر شان مقدر کے اندر، جو ہمیشہ مقدر ہوتی ہے. اور لہذا تو پھر آگے آنے والا جملہ اس کی خبر بنے گا، تو یہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہو سکتا ہے اور جملہ فعلیہ، کیونکہ اس نے خبر بننا ہے اس کے لیے. اور اس صورت میں مولانا جب انا مخففہ من المثقلہ ہو تو مولانا فعل آگے آ رہا ہو تو اس فعل پر قد، سین، سوف یا حرف نفی کا لانا ضروری ہے تاکہ کچھ فاصلہ آ جائے. کیا آ جائے؟ کچھ فاصلہ آ جائے. تو یہ سین، سوف، قد اور یہ لا وغیرہ ہمیں بتلائیں گے کہ یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، یہ ان ناصبہ مصدریہ نہیں. اور اس کے بتلایا تھا کأن تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور بعض پھر کہتے ہیں یہ کأن کس سے بنا ہے؟ کاف جارہ سے اور انا سے. اور تو اصل میں تھا انا جملے کے شروع میں آ رہا تھا اور کاف درمیان میں آ رہا تھا. مثلا ان زیدن کالاسدی، پھر کیا کیا؟ کاف کو اٹھا کر انا پر لے آیا تو کیا بن گیا؟ کانا. پھر مولانا انا چونکہ در وقت میں آ گیا اور وقت میں انا نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ انا، تو اس کو کیا بنا دیا؟ کانا. اور اس کو بھی مولانا یہ کبھی مخفف ہوتا ہے تو عمل لغو کر دیتا ہے، عمل لغو ہو جائے گا اس کا، جیسے کان زید اسد، لیکن نہ استدراک کے لیے آتا ہے. استدراک کس کو کہتے ہیں مولانا؟ کہ ما قبل کلام سے کوئی وہم پیدا ہو، اس وہم کو دور کرنا استدراک کہلاتا ہے. تو لیکن استدراک کے لیے آتا ہے تو یہ دو متغیر کلاموں کے درمیان ہوگا، یعنی معنی کے اعتبار سے ایک مثبت ہوگا تو دوسرا منفی ہوگا. ہاں لفظوں میں تغیر ضروری نہیں، لفظوں میں کبھی تغیر ہوگا، ایک مثبت ایک منفی ہوگا، اور کبھی تغیر نہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے تغیر ضرور ہوگا مولانا. اور اس کے ساتھ بتایا تھا واو کا لانا بھی جائز ہے، اور کبھی کبھار یہ بھی مخفف ہوتا ہے تو لغو ہو جاتا ہے اس کا عمل، جیسے مشا زید لیکن بکرون عندنا، تو لیکن بکرون، لیکن نصب نہیں دے رہا بھائی جب. اور اس کے بعد بتایا تھا لیتا تمنی کے لیے آتا ہے، اور امام فرا فرماتے ہیں کہ یہ خبر کو بھی نصب دے سکتا ہے، لیتا زیدن قائمن. تو یہ تمنی تو کے معنی میں ہے، اتمنا کے معنی میں ہوا، اور اتمنا کیا ہے؟ دو مفعول چاہتا ہے، تو یہ بھی دونوں کو نصب دے دے گا. جبکہ جمہور کہتے ہیں نہیں، یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں یہ قائمن آگے حال ہے، اور یہ ان مقامات میں سے ہے جہاں پر حال کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے. اور لعل ترجی کے لیے آیا تھا، جیسے شاعر کا، جیسے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، بعض نسبت کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. تو لعل اللہ، لعل نے نصب دیا، اور کبھی کبھی اس کے ذریعے جر بھی آ جاتا ہے لعل کے ذریعے، لیکن بڑا شاذ قلیل ہے، شاذ ہے، جیسے لعل زیدین قائمون بھائی، اور اس میں کئی لغات بتلائیں تھی بھائی. فاصل حروف العطف عشرۃ، حروف عطف مولانا 10 ہیں، الواو والفاء وثم وحتى واو واما وام ولا وبل ولكن.
فالاربعۃ الاول للجمع، پہلے 4 کس لیے ہیں مولانا؟ جمع کے لیے، واو فا ثم حتی، یہ جمع کے لیے آتے ہیں مولانا۔ کیا معنی جمع؟ یعنی معطوف اور معطوف علیہ کو حکم میں جمع کر دیتے ہیں۔ مثلا میں نے کہا جاءنی زید و عمر، تو میں نے واو کے ذریعے عطف کیا عمر کا، کس پر بھائی؟ زید پر۔ اس نے جمع ہونے کا فائدہ دیا، یعنی اس مجیعت کے اندر، اس آنے میں دونوں جمع ہیں۔ مجیعت زید کے لیے ثابت ہے تو مجیعت عمر کے لیے بھی، جی سمجھ میں آئے؟ اسی طرح میں نے کہا جاءنی زید فعمر، معلوم ہوا مجیعت جیسے زید کے لیے ثابت ہے اسی طرح عمر کے لیے بھی ثابت ہے۔ اس نے بھی جمع کا فائدہ دیا کہ دونوں کو حکم میں جمع کر دیا۔ میں کہتا ہوں جاءنی زید ثم بکر، اس نے بھی کس چیز کا فائدہ دیا مولانا؟ جمع کا، اور اسی طرح حتی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ واو فا ثم حتی جمع کا، چاروں جمع کا فائدہ دیتے ہیں، یعنی معطوف اور معطوف علیہ کو جمع کر دیتے ہیں اس حکم کے اندر بھائی۔ لیکن پھر ان میں آپس میں فرق ہے، وہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے۔ وہ کس لیے آتا ہے؟ مطلق جمع۔ مطلق جمع کا کیا معنی؟ یعنی مولانا وہاں کوئی ترتیب و تراخی، وہاں ترتیب و تراخی نہیں آتی بھائی، سمجھ میں؟ ترتیب اور تراخی، تاخیر۔ میں نے کہا جاءنی زید ثم عمر، کیا معنی؟ زید آیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد عمر آیا، تو ثم نے مولانا ترتیب کا فائدہ دیا یا نہیں دیا مولانا؟ اور یہ بتلایا ہے یعنی کہ بکر تھوڑی دیر بعد آیا تھا۔ میں کہتا ہوں جاءنی زید فعمر، کیا معنی؟ زید آیا اور پھر فوراً ہی کون آیا؟ عمر آ گیا، تو فا نے ترتیب کا فائدہ دیا کہ پہلے زید آیا اور پھر کون آیا؟ عمر، اور درمیان میں مہلت اور تاخیر بھی نہیں، بلکہ زید کے آنے کے فوراً بعد عمر آیا۔ جبکہ یہ جو وہ ہوتا ہے یہ صرف مطلق جمع، یہ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا۔ میں نے کہا جاءنی زید و عمر، اس نے جمع ہونے کا فائدہ دیا کہ مجیعت زید کے لیے بھی ثابت ہے اور عمر کی، لیکن پہلے کون آیا بعد میں کون آیا کوئی مولانا کسی چیز پہ دلالت نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے زید ہی پہلے آیا ہو اور عمر کیا ہو؟ فوراً بعد آیا ہو سکتا ہے زید پہلے آیا اور عمر تھوڑی دیر بعد آیا ہو، پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاء زید و عمر۔ زید آج آیا، عمر 10 سال بعد آیا مولانا، آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں جاء زید و، کہ مجیعت دونوں کے لیے ثابت۔ ہو سکتا ہے عمر پہلے آیا ہو اور زید بعد میں آیا ہو، پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں جاء زید، زید کو پہلے سے ذکر کر دیں۔ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ یہ وہ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا، یہ صرف اتنا بتاتا ہے کہ یہ مجیعت جیسے زید کے لیے ثابت ہے اسی طرح عمر کے لیے بھی ثابت۔ اب چاہے دونوں اکٹھے آئے ہوں یہ صورت بھی اس میں داخل ہو گئی، دونوں الگ الگ آئے ہوں یہ صورت بھی داخل ہو گئی، زید پہلے آیا ہو عمر بعد میں آیا ہو یہ صورت بھی شامل، عمر پہلے آیا ہو زید بعد میں آیا ہو یہ بھی صورت بھی شامل، زید کے آتے ہی فوراً عمر آ گیا یہ صورت بھی شامل، زید کے آنے کے 10 سال بعد عمر آیا یہ صورت بھی۔ تو چاہے ترتیب ہو ترتیب نہ ہو مولانا، مہلت ہو مہلت نہ ہو، کہ وہ صرف اس بات سے دلالت کرتا ہے کہ یہ مجیعت دونوں کے لیے ثابت ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو تمام صورتوں میں آپ کہہ سکتے ہیں جاءنی زید و عمر، صورت سمجھ میں آ گئے؟ اس نے مطلق جمع ہونے کا فائدہ دیا اور مطلق جمع کا، اور کوئی ترتیب کا فائدہ نہیں، کوئی مہلت اور غیر مہلت کا فائدہ نہیں۔ فالواو للجمع مطلقا مولانا، وہ جو ہے مطلق جمع کے لیے آتا ہے، نحو جاءنی زید و عمر سواء کان زید مقدما فی المجیء او عمر، برابر ہے چاہے زید مقدم ہو آنے کے اندر یا عمر مقدم ہو۔ الفاء للترتیب، فا کس لیے آتی ہے؟ ہاں تو فا ترتیب کے لیے آتی ہے مولانا، بلا مہلت، بغیر کسی مہلت کے۔ میں نے کہا جاءنی زید فعمر، میرے پاس زید آیا پھر اس کے فوراً بعد کون آ گیا؟ بکر، کیا مانا؟ کتنی دیر بعد آیا؟
فوراً کیا مانا؟ زید کے داخل ہوتے ہی فوراً عمر آ گیا؟ نہیں، یہ مانا نہیں ہے مولانا۔ عرف میں جس کو فوراً کہتے ہیں، آپ جس کو فوراً کہتے ہوں بھائی، وہ فوراً کہلائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ چاہے 5 منٹ بعد آیا، آدھے گھنٹے بعد آیا، لیکن آپ کے نزدیک یہ فوراً ہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ جاء زید فعمر، کیونکہ آدھا گھنٹہ آپ کے نزدیک کوئی شمار میں نہیں تھا بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ تو موقع محل کے مطابق دیکھیں گے، ایک کام ہے وہاں پر تاخیر بھی مولانا کیا ہے؟ تھوڑی تاخیر بھی تاخیر شمار نہیں ہوتی، تو وہاں فا لے کر آئیں گے۔ وہاں کیا لے کر آئیں گے؟ فا لے کر آئیں گے، فا لے کر آئیں گے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے مولانا، دیکھیے عرف پر ہے مدار۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، اور نازل کیا آسمان سے پانی، بارش کو نازل فرمایا اللہ، تو اس سے زمین کیا ہو جاتی ہے؟ سرسبز ہو جاتی ہے۔ بارش سے زمین کیا ہوتی ہے مولانا؟ بارش کے ہوتے ہی فوراً سرسبز ہو جاتی ہے، یا 2-3 دن لگتے ہیں اس کو بھائی؟ چند 2-4 دن تو لگیں گے اس کو، کم از کم، بہت بھی جلدی ہو تو 2-4 دن تو ضرور لگیں گے، لیکن پھر بھی قرآن میں کیا ہے؟ فَتُصْبِحُ، فا کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ کس کے ساتھ؟ معلوم ہوا فوراً سے یہ مراد فوراً نہیں ہے، بلکہ یہ سپرد بعرف ہے۔ عرف میں بارش کے بعد زمین جلدی سبز ہو جاتی ہے، تو اس کو تاخیر شمار ہی نہیں کیا جاتا، یعنی یہ فوراً ہی ہو گئی، گویا کہ فوراً ہی ہو گئی۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں الفاء للترتیب بلا مہلت، فا ترتیب کے لیے آتی ہے اور بغیر مہلت کے۔ نحو قام زید فعمر، یہ کب کہیں گے؟ اذا کان زید متقدما، جب زید مقدم ہو قیام کے اندر، وعمر متاخرا، اور عمر متاخر ہو، بلا مہلت، لیکن بغیر کسی، آپ کے نزدیک، عرف کے نزدیک بغیر مہلت ہو، چاہے درمیان میں کچھ مہلت آ بھی جائے لیکن آپ اس کو تاخیر نہیں سمجھتے، تو یہ فا لائیں۔ وَالثُّمَّ لِلتَّرْتِيبِ بِمُهْلَةٍ، اور ثم کس لیے آتا ہے؟ ترتیب کے لیے آتا ہے، بِمُهْلَةٍ، مہلت کے ساتھ، جیسے دخل زید ثم عمر، زید داخل ہوا، پھر کون داخل ہوا؟ عمر داخل ہوا۔ یہ کب کہیں گے؟ اذا کان زید متقدما، جبکہ زید پہلے آیا ہو، وبینہما مہلت، اور ان دونوں کے درمیان کیا ہو؟ کچھ مہلت۔ یہ بھی کیا ہے؟ مہلت، جو عرف میں مہلت شمار ہوتی ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ وہ مراد ہے بھائی۔ وَحَتَّى كَثُمَّ فِي التَّرْتِيبِ وَالْمُهْلَةِ، حتیٰ بھی ثم کی طرح ہے ترتیب اور مہلت کے اندر بھائی۔ حتیٰ كَثُمَّ، حتیٰ کس کی طرح ہے؟ اور ثم کیا ہے؟ حرف، اور اس پر کیا داخل ہو رہا ہے؟ کاف جارہ، اور کاف جارہ تو مولانا اسم پر داخل ہوتا ہے، حروف جارہ کس پہ داخل ہوتے ہیں؟ تو یہ ثم پر کیسے داخل ہوا بھائی؟ یہ ہاں، یہ لفظ ثم مراد ہے، تو وہ جو ثم عبارتوں میں آتا ہے اس کا نام ہی ہم نے کیا رکھ دیا؟ ثم۔ تو یہ اس وقت علم ہے، کیا ہے؟ علم ہے۔ تو یہ ھذا لفظ کی تعویل میں یہ لفظ جو ہے، یہ لفظ مولانا، یعنی لفظ مراد، تو یہ اسم ہوا مولانا، نام ہوا، تو اب اسم پر کاف جارہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو مولانا حتیٰ بھی ثم کی طرح ہے۔ ثم نے کس چیز؟ ترتیب اور مہلت کا فائدہ دیا تھا، حتیٰ بھی کس چیز کا فائدہ دے گا؟ ترتیب اور مہلت کا۔ حتیٰ کا ثم فی الترتیب والمہلت، الا ان مہلتها اقل من مہلت ثم، مگر حتیٰ کی مہلت ثم کی مہلت سے کم ہوگی۔ ثم میں جو مہلت ہے وہ زیادہ ہوگی، اور حتیٰ میں مہلت کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ وَيُشْتَرَطُ أَن يَكُونَ مَعْطُوفُهَا دَاخِلًا فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، اور اس کے اندر شرط لگائی گئی ہے مولانا کہ اس کا معطوف داخل ہو کس کے اندر؟ بھائی دیکھو، یہ حتیٰ سے پہلے آیا معطوف علیہ، اور یہ پھر حتیٰ آیا، اور حتیٰ کے بعد آیا معطوف، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو معطوف ہے یہ معطوف کا جز ہو، یہ
معطوف کیا ہے معطوف علیہ کا؟ آپ کہتے ہیں اکلت السمکۃ حتی رأسها، میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر بھی کھا گیا۔ اب یہ رأس جو ہے مولانا سمکہ کا جز ہے یا جز نہیں ہے مولانا؟ جز ہے۔ تو دیکھا حتی عاطفہ کے اندر ما بعد کو کیا ہونا چاہیے؟ ما قبل کا جز ہونا چاہیے۔ تو یہ مولانا یہ حتی جو ہے حکم میں عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ حکم میں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا، یعنی حکم شامل ہو جاتا ہے تمام افراد یا جمیع اجزاء کو مولانا۔ حکم شامل ہو جاتا ہے تمام افراد کو یا جمیع اجزاء کو۔ میں نے کہا اکلت السمکۃ حتی رأسها، کیا معنی؟ میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا کیا معنی؟ یعنی سارے اجزاء عقل میں آ گئے یا نہیں آ گئے مولانا؟ سارے۔ تو اس حتی نے عموم کا فائدہ دیا، تمام اجزاء کو اب یہ حکم شامل ہوا، سارے اجزاء کیا ہوئے؟ معقول ہوئے۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ وہی تفید قوت۔ اچھا، تو اس میں شرط لگائی گئی ہے کہ معطوف وہ داخل ہونا چاہیے معطوف علیہ میں، یعنی اس کا جز ہو۔ وہی تفید قوتا فی المعطوف، اور یہ معطوف میں کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ قوت کا فائدہ دیتا ہے۔ آگے آ رہا ہے او ضعفا، یا ضعف کا فائدہ دیتا ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں مات الناس، لوگ مر گئے، حتی الانبیاء، یہاں تک کہ انبیاء کا بھی انتقال ہوا۔ اب بتائیے مولانا پہلی شرط کیا تھی کہ ما بعد کو ما قبل کا جز ہونا چاہیے، ما بعد کو ما قبل میں داخل ہونا چاہیے۔ تو انبیاء بھی ناس میں سے ہیں یا نہیں مولانا؟ انبیاء بھی کہاں ہیں؟ لوگوں میں سے ہیں۔ تو دیکھو قوت کا فائدہ دیا مولانا کہ عام لوگوں کا تو انتقال ہوا ہی ہوا، جو عظیم لوگ تھے مولانا انبیاء، ان کا بھی کیا ہو گیا؟ تو یہ دیکھو حتی نے قوت کا فائدہ دیا۔ او ضعفا، یا کس چیز کا فائدہ دیا؟ ضعف کا فائدہ دیا۔ جیسے نحو قدم الحاج حتی المشاۃ، حاجی آ گئے یہاں تک کہ پیدل بھی آ گئے مولانا۔ پیدل جو حاجی تھے، مشاۃ ماشین کی جمع ہے، پیدل بھائی، پیدل حاجی آ گئے یہاں تک کہ پیادہ بھی آ گئے بھائی جی۔ تو پیادہ جو تھے وہ حاجیوں میں داخل ہیں یا خارج ہیں مولانا؟ وہ بھی داخل ہیں۔ تو حاجی دو قسم پر ہے، کچھ سواری بھی آئیں گے، کچھ پیدل آئیں گے، اور ہیں سارے کیا؟ حاجی۔ تو دیکھو معطوف داخل ہے کس کے اندر؟ معطوفون۔ اور یہ مولانا ضعف کا فائدہ دے رہا ہے کہ بھئی اتنا وقت گزر گیا ہے کہ سوار حاجی تو آئے ہی آئے، جو کمزور تھے پیدل آ رہے تھے وہ بھی پہنچ گئے ہیں، وہ بھی پہنچ گئے۔ تو دیکھو ضعف کا فائدہ دیا یا نہیں دیا مولانا کہ جو کمزور آنے کے اندر کون قوی ہوگا مولانا؟ سوار یا پیدل؟ اور ضعیف کون ہوگا؟ پیدل۔ تو ضعف کا فائدہ دیا حتی آنے کے، قوی تو پہنچے جو ضعیف تھے، کمزور تھے چلنے میں، وہ بھی کیا ہیں؟ پہنچ گئے ہیں۔ جی سمجھ میں آیا؟ اب مولانا ایک بات بتائیے مجھے، حتی انہوں نے کہا تھا سما کی طرح ہے، اور سما کس چیز کا فائدہ دیتا تھا؟ ترتیب اور مہلت کا۔ تو ترتیب یہاں آئی مولانا، مات الناس حتی الانبیاء، لوگ مر گئے یہاں تک کہ انبیاء کا بھی انتقال ہوا۔ تو لوگ پہلے مرے ہیں یا انبیاء کا انتقال بعد میں ہوا، یا وہ لوگوں کے ساتھ تھے اور ان کا انتقال ہوا ہے بھائی؟ جی لوگ تو آج کل بھی مر رہے ہیں، انبیاء کا ان کے بعد ہوا انتقال۔ ہاں انبیاء کا بھی تو لوگوں کے ساتھ ہی ہوا انتقال بھائی، کوئی بعد میں سب کے آخر میں تو انتقال نہیں ہوا علیحدہ۔ اسی طرح مولانا حاجی سوار آئے، ساتھ ساتھ پیدل بھی آ رہے ہیں، یہ سوار ہر حال میں پہلے پہنچتا ہے اور پیدل بعد میں پہنچتا ہے؟ ساتھ ساتھ آتے ہیں مولانا،
سوار وہاں سے چلا ہی دیر سے ہے تو وہ پہنچے گا بھی دیر سے، پیدل چلا جلدی ہے تو وہ سوار سے بھی پہلے پہنچ جائے گا۔ تو دیکھو حتیٰ یہاں سے ایک اور بات معلوم ہوئی کہ حتیٰ جو ترتیب دیتا ہے وہ خارج میں نہیں ہوتی بلکہ وہ صرف ذہن میں ہوتی ہے۔ حتیٰ جو ترتیب دیتا ہے وہ خارج میں نہیں ہوتی مولانا، بلکہ کس میں ہوتی ہے؟ صرف یہ ہم نے جو ترتیب دی یہ ذہن کے اندر ترتیب دی کہ قول کمزور لوگوں کا تو انتقال ہوا ہی ہوا، جو عظیم لوگ تھے ان میں کا بھی کیا ہو گیا؟ انتقال۔ طاقتور قوت والے حاجی تو آ ہی گئے، جو کمزور حاجی تھے وہ بھی آ گئے ہیں۔ تو دیکھو حتیٰ نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ ترتیب کا، لیکن یہ ترتیب خارجی نہیں بلکہ ترتیب ذہنی ہے، ترتیب ذہنی۔ تو مولانا حتیٰ اور ثم میں دو فرق ہوئے، حتیٰ اور ثم میں دونوں ترتیب اور مہلت کے لیے آتے ہیں، لیکن حتیٰ کے اندر ما بعد کا ما قبل کا ما قبل میں داخل ہونا ضروری، یعنی معطوف کا معطوف علیہ میں داخل ہونا، یعنی اس کا اس کے افراد میں سے ہونا یا اس کے اجزاء میں سے ہونا ضروری۔ اور دوسرا یہ کہ ثم کے اندر جو ترتیب ہوتی ہے وہ خارج میں ہوتی ہے، جاءنی زید ثم عمر، یہ آنا یہ تاخیر کس میں ہے؟ خارج میں ہے۔ اور حتیٰ کے اندر تاخیر خارج میں نہیں ہوتی بلکہ صرف کس میں ہوتی ہے؟ ذہن میں۔ آپ نے خود ذہن کے اندر ترتیب دی مولانا، لوگوں کے گروہ بنا دیے، ایک انبیاء کا گروہ بنایا، ایک عام لوگوں کا گروہ بنایا، اور پھر ان میں ترتیب قائم کی کہ انبیاء ہیں اعلیٰ اور لوگ کیا ہیں؟ ادنا۔ تو مولانا پہلے کس کو لے کر آئے؟ ادنا کو لے کر آئے، پھر مولانا قوت، پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ کس کو؟ قوی کو ذکر کر دیا۔ پہلے ادنا کمزور کو ذکر کیا معطوف علیہ کو، اور پھر حتیٰ کے بعد قوی کو۔ دیکھو تو حتیٰ نے مولانا ترتیب کا فائدہ دیا، لیکن یہ ترتیب خارج میں بھی تھی یا صرف آپ نے ذہن میں بنائی تھی؟ صرف ذہن میں بنائی تھی، اور اس نے کس چیز کا فائدہ دیا؟ قوت کا فائدہ دیا کہ معطوف کیا ہے؟ قوی ہے۔ اور کبھی ضعف کا فائدہ دیتا ہے کہ معطوف کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ جیسے آپ نے ذہن میں حاجیوں کے دو گروہ بنا لیے، ایک وہ حاجی جو سوار، ایک وہ حاجی جو پیدل، اور آپ نے تو جو سوار تھے وہ ان کو قوی ہیں، اور جو پیدل تھے وہ کیا تھے؟ ضعیف تھے۔ تو آپ نے قوی کو پہلے ذکر کیا، ضعیف کو بعد میں ذکر کیا۔ تو مولانا حتیٰ کے ذریعے آپ نے کس چیز کی طرف اشارہ کیا؟ کس چیز کو ذکر کیا؟ کس چیز کا اس نے فائدہ دیا؟ ضعف کا فائدہ دیا۔ کس چیز کا فائدہ دیا؟ ضعف کا، کہ دیکھو مولانا معطوف علیہ ہے قوی، اور معطوف کون ہے؟ ضعیف، کیونکہ عام حاجی قوی سوار اور پیدل کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یاد رکھو میں نے کیا بتلایا تھا، یہ حتیٰ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ کس چیز کا؟ یہ حکم کو عام کر دیتا ہے کہ وہ شامل ہے جمیع افراد کو یا جمیع اجزاء کو۔ ایک حتیٰ جارہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، حتیٰ جارہ بھی اسی طرح عموم کا فائدہ دیتا ہے، لیکن مولانا فرق یہ اصل ان دونوں میں سے ایک حتیٰ عاطفہ ہے، ایک حتیٰ جارہ۔ اصل ان میں حتیٰ جارہ ہے، اصل کیا ہے؟ لہذا حتیٰ جارہ میں ما بعد کا ما قبل میں داخل ہونا ضروری نہیں، جبکہ حتیٰ عاطفہ میں ما بعد کا ما قبل میں داخل ہونا ضروری ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں مولانا نمت البارحۃ حتی الصباح، میں گزشتہ رات سویا صبح تک۔ نمت البارحۃ
حتی الصباحی، یہ حتی کون سا ہے؟ جارہ ہے. تو دیکھو ایک ہے صبح، بارحہ کہتے ہیں گزشتہ رات کو، تو کیا صبح گزشتہ رات میں داخل ہوتی ہے؟ صبح تو رات کا جز نہیں. تو دیکھو حتی جارہ کے اندر ما بعد کا ما قبل کا کے اندر داخل ہونا ضروری نہیں. تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، جیسے حتی عاطفہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، یہ حتی جارہ بھی کس کا فائدہ دے رہا ہے؟ اور یہاں بھی عموم آ رہا ہے، اس لیے مولانا کے لیل کا جو آخری جز ہے وہ صبح کے ساتھ ملا ہوتا ہے. تو صبح رات میں داخل تو نہیں، لیکن رات کا آخری جز کیا ہے؟ صبح کے ساتھ ملا ہوا ہے. جب ملا ہوا ہے تو عموم آیا یا نہیں آیا مولانا؟ کہ میں کیا ہوا؟ میں ساری رات سویا. کیا مانا ہوا؟ تو عموم میں آ گیا مولانا، کیونکہ ما قبل کا آخری جز ملا ہوا ہے کس کے ساتھ؟ ما بعد. تو بس یہ یاد رکھو مولانا، حتی عاطفہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے، حتی جارہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے، لیکن حتی جارہ ہے اصل، تو لہذا اس میں وسعت ہے، گنجائش ہے، ما قبل کا جز ہو یا جز نہ ہو. جبکہ حتی عاطفہ میں ما بعد کا ما قبل کا جز ہونا ضروری نہیں. معلوم ہوا جہاں حتی عاطفہ آئے وہاں حتی جارہ پڑھنا بھی جائز. جہاں حتی وہاں حتی جارہ پڑھنا بھی، کیونکہ حتی جارہ میں بھی تو ما بعد ما قبل کا جز ہو بھی سکتا ہے. اور لیکن جہاں بھی حتی جارہ آئے وہاں حتی عاطفہ کا لانا جائز ہو یہ ضروری نہیں، کبھی لا سکتے ہیں اور کبھی نہیں. لہذا نمت البارحہ حتی الصباحی، یہاں حتی عاطفہ نہیں لا سکتے کیونکہ ما بعد ما قبل میں داخل نہیں. ہاں اکلت السمکۃ حتی رأسہا، یہ حتی عاطفہ ہے، لیکن یہاں حتی جارہ بھی آپ پڑھا سکتے ہیں. اکلت السمکۃ حتی رأسہا، دونوں جائز ہیں. سمجھ میں آئی بات پہ؟ وَأَوْ وَإِمَّا وَأَمْ ثَلَاثَتُهَا لِثُبُوتِ الْحُكْمِ لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ مُبْهَمًا لَا بِعَيْنِهِ. او اما اور ام یہ تین آتے ہیں لثبوت الحکم، حکم کو ثابت، حکم کے ثبوت کے لیے، لأحد الامرین دو چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے، مبہماً مبہم طریقے پر، لا بعینہ نہ کہ معین طریقے پر. دیکھیے مولانا نحو مررت برجل او امرأۃ، میں مرد یا عورت پر گزرا، میں مرد یا، تو دیکھو مولانا یہ او آیا مولانا، اور او نے ثبوت حکم کا فائدہ دیا کہ آپ کا مرور کس پر ہو رہا ہے؟ مرد پر ہو رہا ہے یا لیکن تو ثبوت حکم آیا دو چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے، مرد کس پر گزرنا ہے یا، اور مبہم طریقے پر ہے، تعیین نہیں ہے بھائی، تعیین کہ یہ آپ مرد پر گزرے تھے یا عورت پر. غیر متعین طریقے پر حکم کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے ثابت کرے. آپ دونوں پر نہیں گزرے، آپ دونوں میں سے ایک پہ گزرے ہیں، یا مرد پہ گزرے ہیں یا، لیکن کس پہ گزرے ہیں یہ مبہم ہے، اس کی تعیین نہیں. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وَإِمَّا إِنَّمَا تَكُونُ حَرْفَ الْعَطْفِ إِذَا تَقَدَّمَتْهَا إِمَّا أُخْرَى، اور اما جو ہے کہتے ہیں مولانا یہ حرف عطف ہوگا جب اس سے پہلے ایک اور اما آ جائے. زید اما اخوک و اما عدوک، زید یا تو تیرا بھائی ہے یا تیرا دشمن ہے مثلا آپ کہتے ہیں. جی کسی کو کیا کہتے ہیں؟ زید یا تو تیرا بھائی ہے یا تیرا، تو دیکھو مولانا زید اما اخوک وَإِمَّا عَدُوُّكَ، تو یہ عدو کا عطف کس پر کر رہے ہیں آپ؟ جی اخو کا پہ، عدو کا عطف کس پہ کر رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا یہ وہ درمیان میں جو وَإِمَّا آیا یہ وہ زائد ہے، اما عطف کے لیے ہے. اما کس لیے ہے؟ اس کی وجہ سے عدو کا عطف ہو رہا ہے اخو کا پر، لیکن اخوکا سے پہلے بھی تو ایک اما ہم لائے، اخوکا سے پہلے بھی کیا لائے؟ اما لائے. دیکھو
تو عدو کا عطف کس پہ ہو رہا ہے؟ اخوکا پہ. تو عدو کا اور اخوکا کے درمیان ایک اما ہمیں چاہیے تھا عطف کے لیے، لیکن یہ جو اخوکا سے پہلے ایک اما لائے یہ زائد ہے، اس کو لانا پڑے گا. اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ جب اما کو آپ، تو یہ پہلا اما نہیں مراد مولانا، وہ عطف کے لیے نہیں ہے. پہلا اما عطف کے لیے، ثانی اما عطف کے لیے ہے، لیکن اما کو جب بھی عطف کے لیے لائیں تو ثانی والا ہی ہمیشہ عطف کے لیے ہوگا. اس سے پہلے ایک اور اما کو کیا کرنا پڑے گا؟ لانا پڑے گا. تو وہ پہلا اما پہلے سے آپ کو یہ بات بتلا دے گا کہ آگے جو ہے مولانا حکم دو چیزوں میں سے کسی ایک پر کے لیے ثابت ہے اور تعین نہیں ہے مولانا. تعین تو اما، جب پہلا اما آیا آپ سمجھ گئے مولانا کوئی آگے ایسی چیز آ رہی ہے جو دو چیزوں میں دائر ہے، وہاں پر تعین نہیں ہوگی. دو چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے حکم ثابت ہوگا غیر معین طریقے پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اسی لیے کہا اما انما تکون حرف العطف، اما جو ہے یہ حرف عطف ہوگا اسی وقت اذا تقدمتها اما اخرى، جب اس پر ایک اور اما مقدم ہو جائے. نحو العدد اما زوج و اما فرد، عدد یا تو جفت ہوگا یا طاق ہوگا. دیکھا بھائی اما عاطفہ کون سا اس جملے میں؟ بھائی دوسرا اما فردن والا، اور پہلا اما کس لیے لے کر آئے؟ زائد، تاکہ پہلے سے یہ پتہ چل جائے کہ آگے کیا ہے، حکم دائر ہونے والا ہے دو چیزوں کے درمیان مبہم طریقے پر، تعین نہیں ہوگی آگے. وَيَجُوزُ أَن يَتَقَدَّمَ إِمَّا عَلَىٰ أَوْ، یہ وَإِمَّا میں وہ کس لیے آیا مولانا؟ یہ وَإِمَّا، اما تو عطف کے لیے ہے، یہ وہ کس لیے ہے؟ بعضوں نے کہا یہ بھی عطف کے لیے ہے. یہ بھی کس لیے ہے؟ بعض علماء نے کہا، وہ کہتے ہیں بھئی یہ اما کے ذریعے، وہ کے ذریعے اما ثانی کا عطف ہو رہا ہے اما اول پر. بعض علماء کیا کہتے ہیں؟ اما ثانی کا عطف ہو رہا ہے کس پہ؟ اما ہے. اور اما ثانی کے ذریعے ما بعد کا عطف ہو رہا ہے کس پر؟ ما قبل پر. تو وہ کے ذریعے اما کا عطف ہو رہا ہے اور اما کے ذریعے غیر کا عطف ہو رہا ہے. دونوں عطف کے لیے آئے، لیکن کہتے ہیں یہ بات درست نہیں مولانا. علماء لکھتے ہیں، علماء نحو، اس لیے کہ حرف پر حرف کا عطف کبھی نہیں کیا جاتا. اسم پر اسم کا عطف تو ہوتا ہے، فعل پر فعل کا عطف تو ہوتا ہے، لیکن کبھی حرف کا عطف حرف پر نہیں ملے گا آپ کو پورے کلام عرب کے اندر. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو اگر اما اس واو کو عاطفہ بنائیں تو اما کا عطف اما پر لازم آئے گا، اور اما تو ہے حرف، کیونکہ کس میں سے؟ حروف عاطفہ میں سے، اور حرف کا حرف پر عطف لازم آئے گا. حالانکہ پورے کلام عرب میں تو حرف کا حرف پر کہیں بھی عطف نہیں، تو لہذا وہ کہتے ہیں یہ وہ زائد ہے. وہ کیا ہے؟ زائد ہے. زائد تاکید کے لیے، تاکید کے لیے. وَيَجُوزُ أَن يَتَقَدَّمَ إِمَّا عَلَىٰ أَوْ، اور جائز ہے مانا کہ اما مقدم ہو جائے او پر. بھئی لا واجب نہیں، او سے پہلے ایک اما آ سکتا ہے اور نہ بھی آئے تو بھی جائز ہے. جیسے زید اما کاتب او امی، زید یا تو لکھنے والا ہے یا وہ ان پڑھ ہے. امی کس کو کہتے ہیں؟ ان پڑھ. سمجھ میں آیا؟ تو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں زید کاتب او امی، اما کے بغیر بھی کہہ سکتے ہیں اور اما کے ساتھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو دیکھا یہ تعین آئی یہاں پر مولانا، زید کاتب ہے یا ان پڑھ ہے، تعین ہے؟ نہیں، تعین نہیں بھائی. تو یہ اما او بھی تعین غیر تعین کے لیے آئے گا. ادھر گیا. وَأَعْلَى قِسْمَيْنِ، اور ام دو قسم پر ہے. متصلۃ، مولانا ام دو قسم پر ہے، ایک متصلہ اور ایک منقطعہ. بھائی ایک متصلہ اور ایک منقطعہ. بھائی دیکھیے بھائی ام متصلہ. بھائی یہ بات وہاں آئی تھی، آپ کو شاید یاد ہو
تخصیص کے 6 طریقوں میں سے ایک طریقہ کیا تھا؟ حمزہ استفہام آئے کس کے ساتھ؟ ام متصلہ کے ساتھ. یہ اب ام متصلہ آیا. ام متصلہ وہ ہے جس کے ذریعے مولانا دو مبہم چیزوں میں سے کسی ایک کی تعیین کا سوال کیا جائے. ام متصلہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ دو مبہم چیزوں میں سے کسی ایک کی تعیین کا. ہاں اتنا آپ کو پتہ ہے انہی دو چیزوں میں سے کوئی تیسری چیز. میں کہتا ہوں ارجل فی الدار ام امرأۃ، گھر میں مرد ہے یا عورت؟ میں نے آپ سے سوال کیا ارجل فی الدار ام امرأۃ، گھر میں مرد ہے یا عورت؟ اور کس کے ذریعے سوال کیا؟ ام متصلہ کے ذریعے. معلوم ہو مجھے اتنا یقین ہے مرد اور عورت ہی میں سے کوئی اور چیز نہیں. اب آپ جواب میں نعم کہیں، غلط ہے مولانا، نعم نہیں کہہ سکتے. نعم کا معنی ہاں، یعنی انہی میں سے کوئی ہے، انہی میں سے. یہ تو مجھے پہلے سے پتا ہے. میں نے ام متصلہ سے سوال کرنے کا میرا مقصد ہی یہ ہے کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک. لہذا یہاں نعم یا اللہ سے جواب نہیں چلے گا، بلکہ آپ کو تعین کرنا پڑے گی کہ رجل ہے یا امرأہ ہے. سمجھ میں آئے؟ تو اس کو کہتے ہیں ام متصلہ. کیا کہتے ہیں؟ ام متصلہ کہتے ہیں. ایک ام منقطعہ آگے آئے گا والا نا. ام منقطعہ وہ ہے جس میں پہلے خبر ہوتی ہے اور ام کے بعد استفہام ہوتا ہے. ام سے پہلے کیا ہوتی ہے اور ام کے بعد تو منقطع کر دیا، یعنی دونوں چیزوں کو ایک دوسرے سے، ایک خبر ہے اور ایک خبر ہے، ایک انشاء ہے مولانا. اور انشاء اور اس خبر میں کیا ہوتا ہے؟ انقطاع. آگے تفصیل آ جائے گی. یا مولانا منقطع آتا ہے دو سوالوں کے درمیان. ایک سوال پہلے آپ نے کیا، پھر اس کو چھوڑ کر دوسرا سوال پوچھ لیا، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ام منقطع کہتے ہیں. لیکن یہ مولانا ام متصلہ کے اندر 3 شرائط ہیں. کتنی شرائط ہیں؟ پہلی شرط یہ کہ شروع میں حمزہ استفہام آنا چاہیے. شرط ثانی یہ مولانا کہ جیسا کلمہ ام کے بعد آیا ہے حمزہ کے بعد بھی ویسا ہی ہو. یعنی ام کے بعد اگر اسم ہے تو حمزہ کے بعد بھی اسم ہو، ام کے بعد فعل ہے تو حمزہ کے بعد بھی فعل ہو. سمجھ میں آیا؟ اور تیسری شرط یہ ہے کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز یقینی ہونی چاہیے. دو چیزوں میں سے ایک کیا ہونی چاہیے؟ میں نے کہا رجل فی الدار ام امرأۃ، معلوم ہوا گھر کے اندر مرد یا عورت میں سے ایک کا ہونا یقینی ہونا چاہیے. ان میں سے ایک یقینی ہونا چاہیے. ان میں سے کیا ہے؟ یقینی ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سرے سے، تو پھر ام سے سوال نہ کرو، ام متصلہ سے. پھر او یا اما سے کرو. کس سے کرو؟ او یا اما سے کرو سوال. بھائی دیکھیے ساری تفصیل آ رہی ہے. وَأَمْ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ، ام 2 قسم پر ہے. متصلۃ، ایک متصلہ ہے، وَهِيَ مَا يُسْأَلُ بِهَا عَنْ تَعْيِينِ أَحَدِ الْأَمْرَيْنِ، وہ ہے جس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے دو امروں میں سے کسی ایک کی تعیین کا. کسی ایک کی وَالسَّائِلُ بِهَا، اور اس کے ذریعے سوال پوچھنے والا يَعْلَمُ ثُبُوتَ أَحَدِهِمَا، وہ دونوں میں سے کسی ایک کے ثبوت کو، کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے لیکن مبہمان کس طریقے پر جانتا ہے؟ مبہم طریقے پر، تعین نہیں ہے. بخلاف او و اما، بخلاف او اور اما کے ذریعے بھی سوال ہوتا ہے مولانا ارجل فی الدار او امرأۃ، لیکن یہ اس وقت سوال ہوگا جب آپ کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے کہ گھر میں مرد ہے یا عورت ہے یا یہ کوئی جانور ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے آپ کو. بھائی تو اب آپ کس کے ذریعے سوال کریں گے؟ او یا اما کے ذریعے. جبکہ ام کے ذریعے تب سوال کریں گے جب آپ کو یقین ہے کہ انہی دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہے، تیسری چیز نہیں ہے. لہذا اور اما کے جواب میں نعم اور لا کہہ سکتے ہیں.
ایک آدمی نے کہا رجل فی الدار او امرأۃ، آپ نے کہا نعم، اس نے کیا کہا گھر میں مرد یا عورت ہے؟ آپ نے کہا جی ہاں. سمجھ میں آیا بھائی؟ تعین بھی کر دیں وہ بھی ہے، لیکن جی ہاں بھی وہاں نعم یا لا بھی جواب میں کہہ سکتے ہیں، جبکہ ہمیں متصلہ میں نعم یا لا نہیں کہہ سکتے. بخل بخلاف او و اما، بخلاف او اور اما کے، فإن السائل بہما، اس لیے کہ ان کے ذریعے سوال کرنے والا، ان دونوں کے ذریعے سوال کرنے والا لا يعلم ثبوت احدہما اصلا، وہ دونوں میں سے کسی ایک کے ثبوت کو جانتا ہی نہیں اصلا، یعنی سرے سے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، قطعی طور پر کچھ نہیں جانتا. وَتُسْتَعْمَلُ بِالثَّلَاثَةِ شَرَائِطَ، اور یہ استعمال ہوتا ہے کتنی شرائط کے ساتھ؟ 3 شرائط کے ساتھ ہمیں متصلہ. ان یقع قبلها حمزۃ، پہلی شرط یہ کہ اس سے پہلے کیا آئے مولانا؟ حمزہ آئے. نحو زید عندک ام عمرو، کیا زید ہے تیرے پاس یا عمر ہے؟ والثانی، دوسری شرط یہ ہے مولانا ان یلیہا لفظ، کہ اس کے ساتھ بھی ایسا لفظ ملا ہو مثل ما یلی الحمزہ، جو کہ کس سے ملا ہوا ہے؟ حمزہ سے. آنی ان کان بعد الحمزہ اسم فکذالک بعد ام، یعنی کہ اگر حمزہ کے بعد اسم ہو تو اسی طرح ام کے بعد بھی کما مرہ، جیسے کہ بعد گزر گئی اسم ہو. وَإِن كَانَ بَعْدَ الْحَمْزَةِ فِعْلٌ فَكَذَلِكَ بَعْدَهَا، اور اگر حمزہ کے بعد فعل ہو تو اسی طرح ام کے بعد بھی کیا ہو؟ فعل ہو. جیسے اقام زید ام قعد، تو دیکھو ام کے بعد کیا ہے مولانا؟ حمزہ کے بعد فعل ہے تو ام کے بعد بھی کیا آنا چاہیے؟ فعل. جی فلا یقال، لہذا یہ نہیں کہنا، یہ کہنا یوں نہیں کہا جائے گا ارأیت زیدن ام عمران، ارأیت زیدن ام عمران. تو دیکھو حمزہ کے بعد آ رہا ہے فعل اور ام کے بعد آ رہا ہے اسم، حالانکہ حمزہ کے بعد فعل آئے تو ام کے بعد بھی فعل، حمزہ کے بعد اسم آئے تو ام کے بعد بھی اسم. تو یہاں ایسا نہیں، حمزہ کے بعد فعل آ رہا ہے اور ام کے بعد کیا آ رہا ہے؟ لیکن یہ قول صاحب کتاب کا علماء محققین نے صحیح قرار نہیں دیا مولانا. صاحب کافیہ بھی اسی کو ذکر کرتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ حمزہ کے بعد فعل ہو تو ام کے بعد کیا آ جائے؟ اسم آ جائے، یعنی جو چیز حمزہ کے بعد ہے وہی ام کے بعد نہ آئے، تو یہ کہنا جائز نہیں. لیکن علماء فرماتے ہیں یہ قول صاحب کافیہ کا صحیح نہیں. حق امام سیبویہ کے ساتھ ہے اس مسئلے میں، اور امام سیبویہ نے ذکر کیا ہے کہ اس طرح کہنا بھی فصیح ہے، اس طرح کہنا بھی فصیح ہے مولانا، بہترین زبردست کلام ہے، صحیح ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. چہ جائے کہ ناجائز ہو، کہنا ہی جائز نہ ہو، بھائی جائز نہ ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ تو کمزور کلام بھی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ بڑا فصیح کلام ہے. ہاں اگر شرط کے مطابق ہو پھر افصح ہے، ابھی بھی فصیح ہے لیکن شرط کے مطابق ہو، یعنی حمزہ کے بعد فعل آیا ہے تو ام کے بعد بھی فعل آ جائے پھر افصح ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں تو دونوں فصیح ہیں، چاہے مولانا حمزہ کے بعد فعل آیا ہے تو ام کے بعد بھی فعل آ جائے، حمزہ کے بعد اسم آیا تو ام کے بعد بھی، یہ بھی فصیح کلام. اور اگر ایک کے بعد فعل آیا اور دوسرے کے بعد اسم آ جائے تو یہ بھی فصیح. لیکن فصاحت کس کی زیادہ ہے؟ جس میں ایک جیسا کلمہ ہے، جس میں کیا ہو؟ حمزہ کے بعد فعل ہے تو ام کے بعد بھی کیا ہے؟ تو دونوں فصیح ہیں، لیکن فصاحت کس کی زیادہ ہے؟ جو شرط کے مطابق ہو، تیسری شرط کے وہ افصح ہوگا. یہ بھی فصیح ہے. لہذا صاحب کتاب کی بات درست نہیں کہ یوں نہیں کہا جائے گا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ فصیح بھی ہے. والثالث، اور تیسری شرط یہ ہے ان یکون احد الامرین المستویین محققا، کہ دو برابر چیزوں میں سے کوئی ایک چیز محققا یقینی ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ یقینی ہونی چاہیے. بھئی آپ نے سوال کیا رجل فی الدار ام امرأۃ، رجل یا امرأہ کا گھر میں ہونا یقینی ہونا چاہیے.
تو دونوں چیزوں میں سے ایک کا ہونا یقینی ہو. وَإِنَّمَا يَكُونُ الْإِسْتِفْهَامُ عَنِ التَّعْيِينِ، اور استفہام تو تعیین ہی کے بارے میں ہو بس. پتہ آپ کو پہلے سے یقینی دو میں سے کوئی ایک ہے، آپ صرف تعیین پوچھ رہے ہیں. فَلِذَالِكَ، اسی وجہ سے يَجِبُ واجب ہے أَن يَكُونَ جَوَابُ أَمْ بِالتَّعْيِينِ، کہ ام کا جواب کس کے ساتھ ہو؟ تعیین کے ساتھ ہو. دون نعم او لا، نہ کہ نعم یا لا سے. فَإِذَا قِيلَ، جب کہا جائے أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌ، کیا زید ہے آپ کے پاس یا عمر ہے؟ فَجَوَابُهُ بِتَعْيِينِ أَحَدِهِمَا، تو جواب ان دونوں میں سے کسی ایک کی تعیین کے ساتھ آئے گا. جواب کیا آئے گا؟ ان دونوں کی تعیین کے ساتھ آئے گا. اما اذا سئل بأو وإما فجوابه نعم او لا، ہاں جب سوال پوچھا جائے او یا اما کے ساتھ تو اس کا جواب نعم یا لا ہو سکتا ہے. ومنقطع، دوسرا ام منقطعہ ہے بھئی. وہی ما تکون بمعنی بل مع الحمزہ، اور یہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ بل مع الحمزہ کے. بل اور حمزہ کے معنی میں ہوتا ہے. بل کے ساتھ حمزہ استفہام آئے گا. دیکھیے مولانا مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. دیکھنا، پہلے خبر ہوگی، ام سے پہلے خبر دے رہے ہیں اور ام کے بعد سوال پوچھ رہے ہیں، یا ام سے پہلے ایک سوال پوچھ رہے ہیں، ام کے بعد دوسرا سوال پوچھ رہے ہیں. دیکھیے تو اس کو منقطع اس لیے کہتے ہیں مولانا کہ ما بعد ما قبل سے منقطع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ منقطع ہوتا ہے. آپ ایک سوال پوچھ رہے تھے، اس کو چھوڑ کر دوسرا سوال پوچھا، یا پہلے خبر دے رہے تھے، اس کو چھوڑ کر سوال پوچھنا شروع کر دیا. کما رأیت شبحن یا شبحن، یہ کہتے ہیں صورت اور شخص کو. جیسے کہ آپ نے ایک صورت دیکھی من بعید، دور سے. آپ نے دور سے ایک صورت دیکھی، مولانا کوئی حرکت کرتی ہوئی چیز آ رہی ہے. قلتا، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا انہا لابل، یقیناً یہ اونٹ ہے بھائی. یقیناً یہ کیا ہے؟ اونٹ ہے. جملہ اسمیہ لے کر آئے، انہا لے کر آئے، لام لے کر آئے، تاکیدات ساری جمع کر دیں. یقیناً یہ کیا ہے؟ اونٹ ہے. علی سبیل، آپ نے کہا انہا لابل علی سبیل القطع، قطعی طور پر کہا، یقین سے کہا. ثم حصل لک شک، پھر جب وہ ذرا قریب آئی آپ کو شک ہوا کہ میری نظر تو شاید کمزور ہو گئی ہے، یہ تو کوئی اور چیز لگ رہی ہے. تو پھر آپ کو شک ہوا انہا شاۃ، یہ تو کوئی بھیڑ بکری ہے. یہ تو کوئی شاۃ مولانا بھیڑ بکری دونوں کے لیے آتا ہے، سمجھ میں ہے. صرف بکری کا اس سے ترجمہ صحیح نہیں ہے بھائی. بھیڑ بکری میں دونوں میں سے چاہے مذکر ہو مؤنث ہو سب پہ اطلاق ہوتا ہے. تو آپ کو یہ شک ہوا کہ یہ شاید یہ تو بکری ہے شاید. فقلتا، تو آپ نے کہا ام ہی شاۃ، ام ہی، پہلے کیا کہا تھا؟ انہا لابل، پھر آپ نے کہا ام ہی شاۃ، کیا یہ بکری ہے؟ یہ استفہام ہے مولانا. یہ ثانی کیا ہے؟ تو تقصد الاعراض عن الاخبار الاولی، آپ ارادہ کرتے ہیں، اعراض کرنا چاہتے ہیں اخبار اول سے. پہلی خبر جو آپ نے دی اس سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں اس سے. والاستئناف بسؤال آخر، اور ابتدا کرتے ہیں دوسرے سوال کے ساتھ. پہلے خبر دی تھی اور اب کیا کرتے ہیں؟ دوسرے سوال کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں. معنی ہو، اور معنی اس کا ہے بل ہی شاۃ، بل ہی شاۃ ہونا چاہیے مولانا. بل ہی شاۃ یعنی بل ہی شاۃ، یا حمزہ استفہام ہونا چاہیے، یا مراد ہے یہاں پر محذوف معنی. بلکہ کیا یہ بکری ہے؟ یہ وہی معنی کر رہے ہیں مولانا. آپ نے کیا کہا تھا؟ انہا لابل، بعد نے کیا کہا؟ ام ہی شاۃ، اور یہ ام کس کے منقطع ہے؟ اور ام منقطع کس کے معنی میں ہوتا ہے؟ بل اور حمزہ کے معنی میں. تو ام کو ہٹا کر بل اور حمزہ لے آؤ. بل ہی شاۃ، بلکہ کیا یہ بکری ہے؟ تو پہلے خبر دے رہے تھے، اب خود بھی سوال پوچھنے لگے. اب آپ کو بھی اب یقین آ رہا کیا یہ بکری ہے؟ بلکہ کیا یہ بکری ہے؟
صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو عام متصلہ کے اندر دونوں جزوں کا آپس میں ماقبل مابعد میں اتصال تھا، یہاں دونوں میں انقطاع ہے، ماقبل میں خبر ہے تو مابعد میں سوال، تو یا کبھی ماقبل میں بھی سوال ہوتا ہے لیکن پھر اس کو سوال کو آپ چھوڑ کر اعراض کرتے ہیں اور ایک نیا سوال کرتے ہیں، دونوں صورتوں میں انقطاع آ جاتا ہے۔ سب کو سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَعَلَمْ جان لے تو أَنَّ أَمِ الْمُنْقَطِعَةَ لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْخَبَرِ كَمَا مَرَّ کہ ام منقطعہ نہیں استعمال ہوتا مگر خبر ہی کے اندر جیسے کہ گزرا۔ پہلے کیا آئی تھی پہلے مولانا؟ ام منقطعہ سے پہلے خبر آئی تھی۔ وَفِي الْاِسْتِفْهَامِ اور کس میں استعمال ہوتا ہے؟ استفہام میں بھی، یعنی پہلے ایک سوال ہوگا اس کے بعد دوسرا سوال۔ نحو اعندک زید ام عمر، کیا تیرے پاس زید ہے یا عمر ہے؟ پہلے آپ نے کہا اعندک زید، کیا تیرے پاس زید ہے؟ پھر آپ نے ام منقطعہ سے سوال کیا ام عمر عندک بل اعندک عمر، بلکہ کیا آپ کے پاس کون ہے؟ تو آپ نے پہلے سوال کو چھوڑ دیا، زید کے بارے میں پوچھا تھا اس کو چھوڑ دیا، اب کس کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا؟ تو یہ منقطع ہے، ما قبل سے انقطاع آیا، آپ نے اسے اعراض کیا اور نیا سوال کر دی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ اور یہ مثال جو صاحب کتاب نے ذکر کی مولانا، اعندک زید ام عامر عندک، یہاں عندک ایک اور ہونا چاہیے مولانا، ایک اور عندک کا کیا ہے؟ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ام منقطعہ ہے مولانا، اور لباب رضی وغیرہ دیگر بڑی نحو کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ام منقطعہ کے مابعد جملہ آیا کرتا ہے، مفرد نہیں آتا۔ ام منقطعہ کے بعد کیا آیا کرتا ہے؟ جملہ آتا ہے، مفرد نہیں آتا، اور یہاں تو کیا آ رہا ہے؟ ام عامر، مفرد آ رہا ہے، تو لہذا اس کو جملہ ہونا چاہیے، اس کی خبر بھی ساتھ ذکر ہونی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے سوال؟ ام عامر عندک۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ ساتھ دیکھا سألت اولا عن حصول زید، پہلے آپ نے کس کے بارے میں پوچھا؟ زید کے بارے میں، زید کے وجود کے بارے میں پوچھا۔ حصول وجود ایک معنی، زید کے حصول کے بارے میں پوچھا، زید کے وجود کے بارے میں پوچھا۔ ثم اضربت عن السؤال الاول، پھر آپ نے اعراض کیا سوال اول سے۔ واخذت في السؤال عن حصول عمر، اور آپ شروع ہو گئے سوال حصول عمر کے بارے میں، سوال میں شروع ہو گئے، اس کے بارے میں سوال پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ تھے حروف عاطفہ میں سے چند مولانا۔ آگے چلیے آگے، ولا حروف عاطفہ میں سے ایک لا ہے، وبل ہے، ولیکن ہے۔ جمیعها لثبوت الحکم لأحد الامرین معینا، یہ سارے کے سارے آتے ہیں حکم کو ثابت کرتے ہیں دو چیزوں میں سے کسی ایک کے لیے معینا، کس طریقے پر؟ معین طریقے پر۔ سمجھ میں آیا؟ لا، میں کہتا ہوں جاءنی زید لا عمر، مجیت کس کے لیے ثابت؟ نہ کہ عمر کے لیے۔ تو دیکھا دو چیزوں میں سے ایک کے لیے حکم ثابت ہے اور تعیین بھی ہے، کے لیے ثابت ہے اور کس کے لیے نہیں ثابت؟ بل مولانا، جاءنی زید بل عمر، آیا میرے پاس زید بلکہ عمر، کس کے لیے مجیت ثابت؟ عمر کے لیے۔ تعیین آ گئی یعنی کہ دونوں چیزوں میں سے ایک کے لیے ہوتا۔ لیکن، اور لیکن میں بھی اسی طرح ہے، دیکھیے اما لا، بس لا جو ہے مولانا فلنفی ما وجب للاول عن الثانی، وہ نفی کے لیے آتا ہے ما اس چیز کی وجب للاولی جو ثابت ہے، وجب مانے ثابتہ کے، وہ جو ثابت ہوا ہے اول کے لیے، تو نفی کرتا ہے اس چیز کی جو ثابت ہوئی ہے اول کے لیے،
اور کس سے نفی کرتا ہے؟ عن الثانی، کس سے؟ جانی زید لا عمر. تو اول کے لیے کیا ثابت ہوا؟ آنا. اس آنے کی نفی کس سے کر دے گا؟ ثانی سے. یہی بات کر رہے ہیں. تو نفی کرتا ہے اس چیز کی جو اول کے لیے ثابت تھی ثانی سے. نحو جاءنی زید لا عمر وبل للاضراب عن الاول والاثبات للثانی. اور بل یہ آتا ہے اعراض کے لیے اول سے اور ثانی کے لیے اس بات کرتا ہے. جیسے میں کہتا ہوں جاءنی زید بل عمر، آیا میرے پاس زید بلکہ عمر. تو زید پہلے آپ نے مجیت زید کے لیے ثابت کی، پھر اس سے اعراض کیا اور کس کے لیے ثابت کر دی؟ عمر کے لیے ثابت کر دی. تو معنی اس کا کیا ہوا؟ معنی ہو بل جاءنی عمر، کہ میرے پاس کون آیا ہے؟ عمر آیا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو زید کی بات چھوڑ دی آپ نے. وما جاء بکر بل خالد، ما جاء بکر بل خالد. کیا معنی؟ میرے پاس بکر نہیں آیا بلکہ خالد. کیا معنی؟ جی جی یہ مطلب ہے خالد نہیں آیا. بھائی ماقبل میں اگر مثبت حکم تھا تو اس مثبت کو مابعد کے لیے ثابت کر دے گا. اگر ماقبل میں منفی تھا تو اس منفی کو مابعد کے لیے. پہلے تو تھا جاءنی زید بل عمر، تو زید کے لیے مثبت حکم تھا یا منفی حکم تھا؟ تو اسی مثبت کو اٹھا کر مابعد کس کے لیے ثابت کر دیا. کیا معنی ہوا؟ کیا عمر آیا میرے پاس. اور اب ہے ما جاءنی زید، میرے پاس زید حکم کون سا ہے؟ منفی ہے. بل عمر، بلکہ کیا معنی؟ بلکہ عمر نہیں آیا. میں نے کہنا تھا عمر، تو پہلے میں نے غلطی سے زید کہہ دیا یا کچھ، تو اب میں نے اس سے اعراض کیا فوراً اور کیا کہہ دیا؟ تو مچا ہمارا نا اعراض کرے گا تو وہ چیز جو ماقبل کے لیے ثابت تھی اس کو کس کے لیے ثابت کر دے گا؟ مابعد کے لیے. اگر وہ مثبت تھی تو مثبت کرے گا، منفی تھی تو منفی کرے گا. دیکھا خود بتلا رہے ہیں. ما جاء بکر بل خالد معنی ہو بل ما جاء خالد. اس کا معنی کیا ہے؟ بلکہ خالد نہیں ہے. ولیکن للاستدراک، اور لیکن حروف عاطفہ میں سے یہ استدراک کے لیے آتا ہے. ویلزمھا النفی، اور اس کے ساتھ کیا لازم ہے؟ نفی لازم ہے. قبلہا، اس سے پہلے. بھائی استدراک کس کو کہتے ہیں؟ ماقبل کلام سے جو وہم پیدا ہو اس وہم کو. اور اس میں کے لیے کیا آتا تھا؟ لاکنہ. اور لاکنہ میں کیا ضروری تھا؟ دونوں کلام آپس میں متغائر ہوں. ایک مثبت ہے تو دوسرا یہاں بھی اسی طرح ہوگا. لیکن استدراک کے لیے ویلزمھا النفی، تو اس میں بھی نفی ہوگی. جب یہ نفی چاہے پہلے آئے چاہے بعد میں آئے، ایک طرف نفی ایک طرف اس بات ہوگا. ویلزمھا النفی، اس سے نفی لازم ہے. قبلہا، وہ نفی یا تو کیا ہوگی؟ اس سے پہلے ہوگی. جیسے ما جاءنی زید، میرے پاس زید نہیں آیا. لیکن عمر جاء، لیکن عمر تو ما قبل میں ہے ما جاء، ما بعد میں ہے جاء. اور بعدہا یا نفی بعد میں ہوگی. جیسے قام بکر لیکن خالد لم یقم، بکر کھڑا ہوا لیکن خالد کھڑا، تو ما قبل میں ہے قام مثبت، اور نفی کہاں پر ہے؟ ما بعد لم یقم میں. بھائی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی بھائی سب کو؟ دیکھیے حروف التنبیہ ثلاثۃ الا و اما و ہا. حروف تنبیہ تین ہیں، الا، اما اور ہا. بھائی کسی کو متوجہ کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے آتے ہیں کسی بات پر. ان میں سے یاد رکھو الا کتنے ہیں؟ الا، اما اور ہا. ان میں سے الا اور اما صرف جملوں پر داخل ہوتے ہیں، جبکہ ہا جو ہے وہ مفرد پر بھی داخل ہوتا ہے اور جملے پر بھی داخل ہوتا ہے. آپ نہیں کہتے اس میں اشارہ ہے زا، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ ہا زا. تو اس میں اشارہ پر آپ نے کیا داخل کیا؟ یہ ہا تنبیہ کی ہے مولانا. تو یہ مفرد پر بھی داخل ہوتی ہے اور جملے پر بھی داخل ہوتی ہے. آگے مثال آ جائے گی. جبکہ الا اور اما صرف کس کی تنبیہ کے لیے آتے ہیں؟ جملے پر تنبیہ کے لیے. حروف تنبیہ تین ہیں، الا و اما و ہا. وضعت لتنبیہ المخاطب، یہ وضع کیے گئے ہیں تاکہ مخاطب کو متنبہ کر دیں. لئلا یفوتہ شیء من الکلام، تاکہ اس سے کلام میں سے کوئی چیز فوت نہ ہو جائے. بھئی آپ کو یہاں بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو خطرہ ہے کہ سامع غافل نہ ہو، اس کی توجہ نہ ہو، تو آپ فوراً کہتے ہیں اما زید قائم. اما کہا حرف تنبیہ ہے، فوراً اس کی توجہ ہو گئی کہ خاص بات کرنے لگے.
تو اب وہ بات کو کیا کر لے گا؟ توجہ سے سن لے گا بھائی. تو تنبیہ کرنے کے لیے یہ وضع ہے تاکہ مخاطب سے کوئی چیز فوت نہ ہو جائے کلام میں سے، یعنی رہ نہ جائے. فَأَلَا وَأَمَا لَا يَدْخُلَانِ إِلَّا عَلَى الْجُمْلَةِ، الا اور آما داخل نہیں ہوتے مگر کس پر مولانا؟ جملے پر. اسمیتاً آگے آئے گا او فعلیتاً، اسمیتاً کانت او فعلیتاً، وہ جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ کا یہ قول ہے الا انہم هم المفسدون، آگاہ رہو کہ یقیناً وہی فساد پھیلانے والے ہیں. تو دیکھا الا آیا، جملہ اسمیہ پر دل ہوا. وقول الشاعر، اور شیخ شاعر کا قول اما والذی ابکا واضحک والذی امات واحیا والذی امرہ الامر. قسم اما آگاہ رہو، وہ قسمیہ جار رہا ہے، قسم ہے اس ذات کی، ابکا ماضی بمانے مضارع کے، قسم ہے اس ذات کی جو رلاتی ہے، واضحک اور وہ ذات جو ہنساتی ہے، اور وہ ذات اماتا جو موت دیتی ہے، واحیا اور زندہ کرتی ہے، والذی اور اس ذات کی قسم امرہ الامر جس کا حکم ہی حکم ہے، کہ اسی کا حکم ہے، باقی کوئی حکم نہیں. تو دیکھا یہ مثال کیا ہے؟ اما، مقام استشہاد کیا ہے؟ اما والذی، اما کس پہ داخل ہو رہا ہے مولانا؟ یہ جملے پر داخل ہو رہا ہے. او فعلیتاً، یا کیا ہوگا مولانا؟ فعلیہ ہوگا. نحو اما لا تفعل، آگاہ رہو، لا تفعل ایسا نہ کرو. وَأَلَا لَا تَضْرِبُ لَا تَفْعَلْ وَأَلَا لَا تَضْرِبُ. آگاہ رہو، تو پٹائی نہیں کرتا، یا لا تضرب. والثالث ہا، تیسرا ہا ہے مولانا، تدخل علی الجملۃ الاسمیۃ، یہ جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے. نحو ہا زید قائم، دیکھا یہ جملے پر داخل ہوا ہا. والمفرد، اور مفرد پر بھی داخل ہوتا ہے، جیسے ھذا وہؤلاء. سمجھ میں آیا بھائی؟ فصل حروف النداء، حروف ندا جو ہیں خمسۃ، 5 ہیں. یا و ایا و حیا و ای والحمزۃ، یا ایا حیا اے اور حمزہ مفتوحہ. تو وہ فاے والحمزۃ للقریب، اے اور حمزہ کس کے لیے ہیں؟ قریب کے. حروف تھوڑے ہیں قریب کے لیے، اور ایا حیا میں حروف زیادہ ہیں، وہ کس کے لیے ہیں؟ بعید کے لیے، کیونکہ بعید کیا چاہتا ہے؟ لمبی آواز چاہتا ہے، تو اس کے لیے زیادہ حروف رکھے. وَآیا وَحَیا لِلْبَعِيدِ، آیا اور حیا بعید کے لیے ہیں. وَيَا لَهُمَا وَلِلْمُتَوَسِّطِ، اور یا قریب اور بعید دونوں کے لیے ہے، اور متوسط کے لیے بھی ہے. وَقَدْ مَرَّ احکام المنادا، اور تحقیق منادا کے احکام گزر چکے ہیں. حروف الایجاب 6، حروف ایجاب 6 ہیں مولانا. نعم و بلا و اجل و جیر و ان و ای. ایجاب سمجھ میں آیا؟ جواب جن کے ساتھ دیا جاتا ہے وہ 6 حروف ہیں بھئی. اما نعم فلتقریر کلام سابق، اما آتا ہے ماقبل کلام کے اس بات کے لیے، اور نعم کس لیے آتا ہے؟ نعم ماقبل کلام کے اس بات کے لیے. بھئی ماقبل مثبت تھا تو اس کا اس بات کر دے گا، ماقبل منفی تھا تو اس منفی کا کیا کر دے گا؟ میں کہتا ہوں حل جا اجاءک زید، کیا آپ کے پاس زید آیا ہے؟ آپ نے کہا نعم، کیا معنی؟ آیا ہے. میں نے کہا اما جاءک زید، آپ نے کہا نعم، کیا معنی؟ نہیں آیا. سمجھ میں آیا؟ تو مثبت کے جواب میں آئے گا تو اسی مثبت کا اس بات کر دے گا، منفی کے جواب میں آئے گا تو اسی منفی کا اس بات کر دے گا. اما نعم جو ہے فلتقریر کلام سابق، پس وہ کلام سابق کو ثابت کرنے کے لیے ہے. تقریر بمانے اس بات. مثبتاً کانا او منفیاً، چاہے وہ مثبت ہو یا منفی ہو. نحو اجاء زید، کیا زید آیا ہے؟ قلت نعم، آپ نے کہا ہاں، یعنی وہ آیا ہے. وَأَمَا جَاءَ زَيْدٌ، کیا زید نہیں آیا؟ قلت نعم، ہاں، یعنی وہ نہیں آیا. وَبَلَا، اور بلا، بلا میں مولانا ماقبل میں جو نفی ہے بلا اس کو مثبت بنا کر اس کا اثبات کر دیتا ہے، اس
کو کیا کرتا ہے؟ جیسے اللہ نے تمام ارواح کو جمع کیا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ تو ما قبل میں کیا تھا؟ نفی تھی، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو بلا نے کیا کیا؟ اس کو اثبات، اس کے مثبت، اس کا کیا کیا؟ اس کے مثبت کو ثابت کیا۔ بھائی سمجھ میں ہے؟ اسی لیے اگر اس کے جواب میں الست بربکم کے جواب میں نعم کہا جائے تو یہ کفر ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ نعم تو منفی کو منفی ہی بنا کر رکھ دیتا، ثابت کر دیتا۔ کیا معنی ہوتا؟ کہ آپ ہمارے رب نہیں، تو یہ تو کفر ہو جائے۔ وَبَلَا تُخْتَصُ بِإِيجَابِ مَا نُفِيَ اسْتِفْهَامًا، اور بلا خاص ہے۔ تختص دونوں پڑھ سکتے ہیں، یہ لازمی بھی مستعمل ہے، متعدی بھی مستعمل ہے۔ وَبَلَا تُخْتَصُ بِإِيجَابِ مَا نُفِيَ اسْتِفْهَامًا، بلا خاص ہے اس بات کے ساتھ۔ ایجاب کیا معنی؟ اس بات کے، اس چیز کے اس بات کے ساتھ، ما بِإِجَابِ ما، اس چیز کے اس بات کے ساتھ، نفی استفہامان، کہ جس کی نفی کی گئی ہے کس طور پر؟ استفہام کے طور پر۔ بھئی الست بربکم استفہام کے طور پر نفی کی گئی، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو اس کو اس بات کیا۔ تو قولہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ او خبرن، یا کیا ہو مولانا؟ خبر ہو مولانا، تو اس کو بھی بات کر دے گا بلا۔ کہا کما یقال، جیسے کہا جائے لم یقم زید، زید کھڑا نہیں ہوا، قلت بلا، آپ نے کہا کیوں نہیں؟ کیا مانا؟ یعنی کھڑا ہوا ہے، ای قد قام، یعنی کھڑا ہوا ہے۔ وَإِي لِلْإِثْبَاتِ بَعْدَ الْإِسْتِفْهَامِ، اور ای بھی جواب دیا جاتا ہے، لیکن یہ اس بات کے لیے آئے گا کس کے بعد؟ آپ سے کس نے کہا اجاءک زیدن، آپ جواب میں کہیں گے ای، لیکن یہ ای یاد رکھیں اکیلا نہیں آئے گا، ساتھ قسم بھی لانا پڑے گی۔ آپ کس نے کہا اجاءک زیدن، آپ نے کہا ای واللہ، ای واللہ نعم کے معنی میں۔ وَيَلْزَمُهَا الْقَسَمُ، اور اس کے ساتھ کیا لازم ہے؟ قسم لازم ہے۔ کما اذا قیل، جیسے کہا گئے هل کان کذا، کیا ایسا ہوا تھا؟ قلت ای واللہ، آپ کہتے ہیں ہاں واللہ۔ وَأَجَلْ وَجَيْرِ وَإِنَّ، اجل جیری جیرہ دونوں طرح جائز ہیں، وَإِنَّ اور اِنَّ، لِتَصْدِيقِ الْخَبَرِ، یہ کس لیے آتے ہیں مولانا؟ تصدیق ہے۔ دیکھا ایک اور اِنَّ بھی ہوتا ہے کلام عرب میں، آج آپ کو پتا چل گیا، جو حرف جواب ہے، حرف ایجاب ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ اس کے ساتھ جواب دیا جاتا ہے۔ یہ اجل جیری اور اِنَّ کہتے ہیں لِتَصْدِيقِ الْخَبَرِ، یہ خبر کی تصدیق کے لیے آتے ہیں، خبر کے۔ جیسے کسی نے کہا زید آ گیا ہے، آپ نے کہا بالکل جناب، کیا کہا؟ یہ تصدیق کر دی، جی ہاں۔ اب اس نے کوئی پوچھا نہیں تھا، اس نے صرف کیا کی تھی؟ خبر دی تھی، آپ نے بھی اس کی کیا کر دی؟ تصدیق کر دی۔ کما اذا قیل، جیسے کہ آپ سے، جیسے کہ کہا جائے جاء زید، زید آ گیا، قلت اجل او جیری او انا، آپ نے کہا اجل جیری یا اجل کہہ دیتے ہیں یا جیری کہتے ہیں یا انا، کیا معنی؟ ای اصدقک فی ھذا الخبر، میں اس خبر میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ تو جی جناب اس کا معنی آ جائے گا، بالکل جناب۔ حروف الزیادت سبعۃ، حروف زیادت 7 ہیں مولانا، ان و ان و ما و لا و من و الباء و اللام۔ ان ہے، ان ہے، ما ہے، لا ہے، من ہے، با ہے اور لا۔ یعنی یہ حروف کبھی کبھی کلام عرب میں کیا آتے ہیں مولانا؟ زائد بھی آتے ہیں، زائد بھی آتے ہیں۔
یعنی بالکل زائد بھی نہیں ہوتے. بتلایا تھا میں نے مولانا ایک حرف زائد کے یہ معنی نہیں کہ وہ بالکل ردی ہے, وہ کلام میں تاکید پیدا کرتا ہے, وہ کلام کو حسن دیتا ہے. اس کو نکال دیا جائے تو کلام میں اتنا حسن باقی نہیں رہتا. فَإِن تُزَادُ پس ان جو ہے, اب یہ کون سے کہاں کہاں زائدہ آتے ہیں دیکھیے بھائی. فَإِن تُزَادُ مَعَ مَن نَافِيَتِ, ان بھی نفی کے لیے آتا ہے, ما بھی نفی کے لیے آتا ہے. تو کبھی ما نفی کے بعد ان نافیہ کو بھی بڑھا دیتے ہیں. تو فَإِن تُزَادُ مَعَ مَن نَافِيَتِ, اور ان کو بڑھاتے ہیں ما نافیہ کے ساتھ. نحو ما ان زیدن قائمن, ما ان زیدن. آپ نے پڑھا تھا یعنی ما مشابہ بھی لیسا ہوتا ہے, مولانا اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اپنی خبر کو, لیکن درمیان میں اگر ان آ جائے تو اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے, باطل ہو جاتا ہے. تو دیکھو اب یہ نصب نہیں دے رہا, ما ان زیدن قائمن, اور یہ ما کا معنی ما بھی نفی کا فائدہ دے رہا ہے, اور ان صرف یہاں تاکید کے لیے زائد ہے. اگر زائد نہ مانے ہم اس کو تو یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے, اور نفی پر نفی داخل ہو تو یہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے, اس بات کا فائدہ دیتی ہے. اس چیز کا, اس بات کا فائدہ دیتی ہے. کیا مثال ہوگی اس کی مولانا, نفی پر نفی داخل ہو اس بات کا فائدہ دے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کام نہ کروں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہ کام نہ کروں. کیا ہوا, نفی پر کیا داخل ہوئی, نفی داخل ہوئی. کیا مانا, میں یہ کام ضرور کروں گا. تو دیکھو نفی پر نفی داخل ہوئی, اس نے کس چیز کا فائدہ دیا, اس بات. تو یہاں پر بھی اگر مانا نا یہ ان کو زائدہ نہ مانے تو نفی پر نفی داخل ہوگی, اور کس چیز کا فائدہ دے دے گی, اس بات. حالانکہ اس بات تو یہاں پر مقصود نہیں, اس لیے ان کو زائدہ ماننا پڑے گا. وَمَعَ الْمَصْدَرِيَّةِ, اور اسی طرح مولانا ان بڑھاتے ہیں کس کے ساتھ, ما مصدریہ کے ساتھ بھی. جیسے انتظر ما ان یجلس الامیر, تو دیکھو ما مصدریہ کے بعد ان آئے مولانا. وَمَعَ لَمَّا, اور مولانا کس کے ساتھ بڑھاتے ہیں ان کو, لما کے ساتھ. لما ان حبست حبستو, ہاں چلو جلستا کر لیں بھئی, یہاں حبستہ لکھا ہے. لما ان جلستا جلستو, تو دیکھو یہ ان کیا ہے مولانا, یہ ان زائد ہے, لما ان جل. وَأَن تُزَادُ مَعَ لَمَّا, یہ تو تھی ان کی بات. ان کو کس کے بعد بڑھاتے ہیں, ما نافیہ کے بعد, ما مصدریہ کے بعد, اور لما کے بعد. وَأَن, اب ان جو ہے تُزَادُ مَعَ لَمَّا, اس کو کس کے بعد بڑھاتے ہیں, لما کے بعد. قول تعالی, جیسے اللہ کا یہ قول ہے, فَلَمَّا أَن جَاءَ الْبَشِيرُ, جب خوشخبری دینے والا آیا. یہ ان کیا ہے مولانا, زائدہ ہے. وَبَيْنَ اللَّوْ وَالْقَسَمِ, کبھی لو اور قسم کے درمیان بھی ان بڑھا دیتے ہیں. جیسے دیکھیے لو والقسم المتقدم علیہا, لو اور ایسی قسم جو اس پر مقدم ہو. لو سے پہلے کیا آئی, قسم, تو اس قسم اور لو کے درمیان کیا لے آتے ہیں, ان لے آتے ہیں, ان. جیسے واللہ ان لو قمتا, یہ ان کیا ہے مولانا, زائدہ ہے. واللہ ان لو قمتا قمتو. وما تزاد مع اذا, اور ما کو کس کے ساتھ بڑھاتے ہیں, ومتا کے ساتھ, اور ایون کے ساتھ, انا کے ساتھ, اینا کے ساتھ, اور ان یہ جو شرط والے حروف ہیں, کلمات ہیں سارے. کما تقولو, جیسے آپ کہتے ہیں, اذا ما صمت صمتو. سمجھ میں آیا بھائی, متا ما جلست جلستو, ایما انا جی, اور اینما اما وغیرہ. وَقَذَا الْبَوَاقِي, اور اسی طرح کیا ہے, باقی ہیں. ایک کہتے ہیں مثال ہم نے دے دی, ان سب کے ساتھ ما بڑھاتے ہیں. وَبَعْدَ حُرُوفِ الْجَرِّ, اور کبھی کبھی ما کو کس کے بعد بڑھاتے ہیں,
جیسے اللہ کا یہ قول فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ فَبِمَا، تو دیکھو با جارہ کے بعد ما آیا، یہ ما زائدہ ہے، آپ دیکھ نہیں رہے مولانا با ما کے آنے کے بعد بھی رحمتین کو جر دے رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ جر دے، معلوم ہو یہ ما زائدہ ہے مولانا۔ وَعَمَّا قَلِيلٍ، دیکھا اما اصل میں کیا تھا؟ اور ضابطہ پڑھا ہے حروف یرملون سے پہلے نون ساکن آ جائے تو اس کو اس حرف کی جنس سے بدل کر اس میں کیا کرتے ہیں؟ تو میم سے پہلے نون ساکن آیا تو نون کو بھی میم کر کے میم میں ادغام کیا، عَمَّا قَلِيلٍ ہوا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو عن کے بعد ما زائدہ آیا، عَمَّا قَلِيلٍ، بہت تھوڑی دیر کے بعد لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ، وہ کیا ہو جائیں گے؟ نادم ہو جائیں گے۔ وَمِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا، وَمِمَّا، یہ مین ما تھا، مین کے بعد کس کو زائدہ کیا؟ ما، اور اپنے غلطیوں کے سبب سے اغرقوا، وہ غرق کیے گئے، فَأُدْخِلُوا نَارًا، پس آگ میں داخل کیے گئے۔ وَزَيْدٌ صدیقی ہونا چاہیے، صدیق نہیں مولانا، صدیق تو مبالغہ فعیل، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت سچا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صدیق۔ اور ایک ہے دوست، اس کو کہتے ہیں صدیق، کیا کہتے ہیں؟ صدیق، تو یہ صدیقی ہونا چاہیے۔ زید صدیقی، زید میرا دوست ہے، کما ان عمرا اخی، جیسے کہ عمر میرا بھائی ہے۔ تو دیکھو کما ان، یہ کاف جارہ کے بعد کیا زائدہ کیا؟ ما، یہ زائدہ ہے۔ ولا، اور لا جو ہے مولانا تزاد مع الواوی، اس کو بڑھاتے ہیں کس کے بعد؟ واو کے بعد، بعد النفی، کس کے بعد؟ نفی کے بعد لا لے آتے ہیں واو کے ساتھ زائدہ، جیسے آپ کہتے ہیں ما جاءنی زید، زید میرے پاس نہیں آیا، ولا عمر، اور نہ ہی یہ لا زائدہ ہے مولانا۔ اگر یہ لا زائدہ نہ مانے تو نفی پر نفی داخل ہوگی، کس چیز کا فائدہ دے گی؟ اس بات معلوم ہوا زید تو نہیں آیا لیکن عمر آیا، حالانکہ یہ بات مطلب نہیں، مطلب کیا ہے؟ دونوں نہیں آئے۔ وَبَعْدَ عَنِ الْمَصْدَرِيَّةِ، اسی طرح عن مصدریہ کے بعد بھی کبھی کبھی لا کو کیا کرتے ہیں؟ زائد لاتے ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ، اے مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ، یہ لا کیا ہے؟ کس چیز نے تجھے روکا تھا سجدہ کرنے سے؟ تو یہ لا کیا ہے مولانا؟ زائد ہے، کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے ہے۔ وَقَبْلَ الْقَسَمِ، اسی طرح قسم سے پہلے بھی کبھی کبھی کیا کرتے ہیں مولانا؟ لا زائد لاتے ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ سمجھ میں ہے بھائی، خالق اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق خالق کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں اٹھا سکتی، تو اللہ اس شہر کی قسم اٹھا رہے ہیں بھائی، مکہ مکرمہ۔ لا اقسمو، تو یہ معنی نہیں میں قسم نہیں اٹھاتا اس شہر کی، یہ لا کیا ہے؟ زائد ہے، معنی ہے اقسمو بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس، دیکھا با قسمیہ کے ساتھ اقسمو فعل آ گیا مولانا، تو یہ اقسمو فعل صرف با کے ساتھ لایا جا سکتا ہے، واو یا تا کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ لا زائدہ ہے، بمعنی اقسمو، یہ اقسمو کس معنی میں ہے؟ اقسمو کے معنی میں ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اور میں نے بتلایا تھا مولانا یہ لا کس لیے زیادہ کیا جاتا ہے؟ ہاں، یہ اس بات کے یہ لا لایا جاتا ہے بلاغت کا نقطہ، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ جس بات سے قسم کھائی جا رہی ہے، وہ جو جواب قسم ہے وہ اتنا واضح ہے، اتنا واضح ہے، اتنا واضح ہے کہ اس کو قسم کھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، تو گویا متکلم نے لا لا کر قسم کی نفی ہی کر دی، قسم کی کیا کر دی؟ نفی ہی کر دی۔ وَأَمَّا مِنْ وَالْبَاءُ وَاللَّامُ فَقَدْ مَرَّ ذِكْرُهَا فِي حُرُوفِ الْجَرِّ فَلَا نُعِيدُهَا، باقی مولانا جو مین ہے، با ہے، لام ہے، یہ بھی زائدہ آتے ہیں، اوپر ذکر نہیں ہوئے مولانا فصل کے شروع کرتے ہی مین با اور لام بھی آئے تھے، تو کہہ رہے ہیں یہ
فقد مر ذکرها فی حروف الجر، کہتے ہیں ان کی باتیں حروف جارہ کی بحث میں گزر چکی ہیں، فلا نعیدها، لہذا ہم ان کو دہرائیں گے نہیں۔ فصل حرف تفسیر، یہ فصل ہے بھائی، تفسیر کے دو حروف، تفسیر کے دو حروف ہیں مولانا، حرفان تفسیر تھا اصل میں، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا، ای ہے و ان ہے، ایک ای ہے حرف تفسیر اور ایک ان ہے۔ فَأَيْ جیسے کا قولہ تعالی، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ ای اہل القریہ، دیکھا ای کے ذریعے تفسیر کر دی کس کی؟ قریہ کی، کہ قریہ بول کر کیا مراد ہے؟ اہل قریہ۔ بستی سے پوچھئے، بستی سے پوچھا جاتا ہے یا بستی والوں سے پوچھا جاتا ہے؟ تو دیکھا قرآن میں آیا تھا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، مفسر تفسیر میں لکھتا ہے ای اہل القریہ، یعنی کہ اہل، یعنی قریہ بول کر کیا مراد ہے؟ اہل قریہ، یعنی یہاں مضاف محذوف ہے، تو یہ ای کے ذریعے تفسیر کی مولانا۔ کَأَنَّكَ تُفَسِّرُهُ أَهْلَ الْقَرْيَةِ، گویا کہ آپ قریہ اس کی تفسیر کس سے کر رہے ہیں مولانا؟ اہل قریہ کے ساتھ اس لفظ کی۔ وَأَن، ان جو ہے یہ تو ای کی بات تھی، ان انما يُفَسَّرُ بِهَا فِعْلٌ بِمَعنَى الْقَوْلِ، اس کے ذریعے اس فعل کی تفسیر بیان کی جاتی ہے جو قول کے معنی میں ہو۔ ان کیا ہے؟ اس کے ذریعے ایسے فعل کی تفسیر کی جائے گی جس کے اندر کس کا معنی پایا جائے؟ قول کا۔ دیکھیے مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، قولہ تعالی، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے ندا دی، کیا؟ یعنی کہ یا ابراہیم، یہ ان کس لیے آیا؟ تفسیر کے لیے آیا۔ کیا ندا دی؟ تفسیر بیان کر دی، کہ کیا ندا دی ہم نے؟ یا ابراہیم۔ اور ندا والا نا، ندا بھئی ندا میں قول کا معنی ہے یا نہیں؟ جی آواز قول ہے یا قول نہیں ہے مولانا؟ آواز دیں گے کسی کو، قول ہے یا قول یہ نہیں ہے؟ یہ بھی قول ہے، سمجھ میں آیا؟ تو وہ قول کی تفسیر کے لیے نہیں آئے گا، ان ایسے فعل کے لیے آئے گا جس میں قول کا معنی پایا جائے، اور ندا میں بھی کس کا معنی ہے؟ ندا کس کے ساتھ ہوگی ہمیشہ؟ قول کے ساتھ۔ بغیر قول، بغیر کلام کے ہو سکتی ہے ندا؟ نہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ فَلَا يُقَالُ، بس یوں نہیں کہا جائے گا قُلْتُ لَهُ أَنِ اكْتُبْ، میں نے اس سے کہا یعنی کہ لکھ، قُلْتُ لَهُ أَنِ اكْتُبْ، تو قول کی میں نے اس سے کہا، کیا کہا؟ قول کی تفسیر کی، یعنی کہ اکتب، یعنی کہ ان تفسیر کے لے کر آئے، قول کی تفسیر کی کہ میں نے اس سے کیا کہا، لیکن یہ جائز نہیں مولانا، اس لیے کہ ہم نے کیا بتایا تھا ضابطہ، کہ ان ایسے فعل کی تفسیر کے لیے آئے گا جس میں قول کا معنی پایا جائے، خود قول کی تفسیر کے لیے یہ نہیں آئے گا۔ اس وہ لفظ القول، اس لیے کہ یہ تو لفظ قول ہے، لا معنی ہو، اس کا معنی ہاں قول کا معنی ہونا چاہیے، قول خود نہیں ہونا چاہیے۔ حروف المصدر، چلیے هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام۔